حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ میں نے دونوں سورتیں پڑھی تو آپ نے فرمایا، ان کو پڑھا کر اور یاد رکھ کہ تو استعاذے کے بارے میں ان جیسی کوئی اور سورت نہیں پڑھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5443۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5444۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی، بخل، سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5445۔ حضرت شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کروں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، تو یہ کلمات کہہ، اے اللہ، میں اپنے کانوں، آنکھوں، زبان، دل اور منی کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ سعد ابن اوس راوی حدیث نے کہا کہ منی سے مراد نطفہ ہے، اس کی برائی یہ ہے کہ اسے حرام میں بہائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5446۔